اور وہاں پہ بلوچ جو مظاہرین ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ یا دیگر جو یکجہتی کمیٹی جو ہے بلوچ، ان کی ممبرز ہیں ڈاکٹر مہران بلوچ اور سمیدین بلوچ، ان سب کو بھی گرفتار کر کے بند کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ تمام تر اس وقت نظام کے پاس پاور ہے اور وہ سیٹ ہے دکھنے میں تو، لیکن کیا وجہ ہے کہ کچھ ٹینشن یا کچھ پرابلم دکھائی دیتی ہے. اس موضوع پہ بھی بات کریں گے. اور امریکہ میں دو جو ہیں امریکی، ایک سینیٹر اور ایک کانگریس مین، انہوں نے ایک بل متعارف کروایا ہے جو کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے نام سے ہے، جس میں کہ سینکشنز لگانے کو کہا ہے. یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور دوسری طرف میں یہ بھی بتا دوں کہ طارق فاطمی جو ہے مشیر خارجہ ہیں، وہ بھی امریکہ پہنچے ہوئے اور ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے ان کی جاری ہے. ڈان کی سٹوری بھی ہے بڑی تفصیل سے کہ انہوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور اپنی جو گورنمنٹ ہے ان کی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات چیت بھی آگے بڑھا رہے ہیں. کیا یہ معاملہ کدھر کو جائے گا، کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور آخر میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان سے کچھ پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں، ڈاکیومنٹری میکرز، وہ بھی اسرائیل پہنچے. یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے نام پر ایک پورا ایک پروسیس سٹارٹ ہوا ہے. یہ بھی بات کریں گے. چونکہ ڈاکٹر عائشہ حاجیگا کو جانا ہے، اس لیے میں ان سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا. اگر کوئی ٹائم ہوگا تو اینڈ میں ذرا وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ اے آئی کا معاملہ کہاں جا رہا ہے، خصوصاً انڈیا میں بڑا پرابلم ہوا. جی ویلکم عائشہ. میں نے کہا میں انٹروڈکشن میں آپ کو سارے ٹاپکس آپ کو ناظرین کو بتا دیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے عمر چیمہ جو ہے ہمارے بڑے اچھے رپورٹر دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اب جو ساری پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے سر جرنلسٹ کی، ان کو چاہیے کہ وہ اپارا سے جا کر بات کریں اور وہ کہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، یہ کیوں آپ لوگ اس طرح کرتے ہیں. تو آپ کے خیال سے یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ کام آ جائے گی کیا اس طرح سے جرنلسٹ کی؟ اگر وہ جا کے کوئی بات کرتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ تو ڈیپ اسٹیٹ سن لے گی ان کی بات؟ رضا، بات یہ ہے کہ عمر چیمہ کو تو ایک زمانے میں بڑی مار پڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کرتے ہیں عمر چیمہ سوشل میڈیا پہ، جو کہ لگتا ہے کہ بہت ہی فیوریٹ ہے آئی ایس آئی کے ساتھ، یا آئی ایس آئی کو بڑی پسند آئیں گی وہ باتیں. تو چکر یہ ہے جی کہ آئی ایس آئی کیوں بات سنے گی؟ آئی ایس آئی جو ہے وہ چیف کا موڈ دیکھتی ہے، وہ عمر چیمہ کا موڈ نہیں دیکھتی، نہ ہی وہ کسی آنے والے جرنلسٹ کا دیکھتی ہے. کیونکہ ایک ہی چیز آئی ایس آئی کو سمجھ اس وقت آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم عام ٹوسٹنگ جو ہے وہ اس طرح سے کریں لوگوں کو، میڈیا کو خاموش کرانے کے لیے. پولیٹیشن سے اور پارلیمنٹری پارٹیز جو ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے پیکا کا لا جو ہے وہ نہایت اندھا ترین قانون جو ہے وہ پاس کر دیا ہے، جس میں پچھلے دنوں نصرت جاوید صاحب بھی شور مچا رہے تھے کہ پیکا کا لا صرف سوشل میڈیا پہ تو اپلائی نہیں کرتا، یہ تو پرنٹ میڈیا پہ یا جو الیکٹرانک میڈیا پہ لوگ ہیں ان پہ زیادہ اپلائی کرتا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے ایک خبر ہے دی، وہ سوشل میڈیا پہ ہوئی سرکولیٹ، اب اس خبر کو لے کے یہ پیکا لا آپ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح سے انویسٹیگیشن بھی مر گئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ اسیوم کرنا کہ بالکل سمجھے گی یا اتنی نادان ہے آئی ایس آئی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی علم میں نہیں کر رہے بلکہ پروفیشنلی اپنا کام کر رہے ہیں، یا ان سے جا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا شکایت ہے. میرے خیال میں یہ خواب خیالی ہے، یا یہ بالکل ان کا بیانیہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. لیکن عائشہ میں تھوڑی سی اس میں اضافہ کروں گا. دیکھیں وہ بات آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے کہاں سننی ہے، اپنی مرضی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ادارے کا کیا موڈ ہے، چیف کا کیا موڈ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کچھ اس کے اوپر ایجنسیز کو کون پھر جو ہے یہ بات کرے گا. لیکن احمد حورانی کے بھائی جو ہیں، رضا یہ بات آپ کے ہاں کوئی پولیٹیکل فورس رہ ہی نہیں گئی. یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ
پہلے جو ہوتا تھا نا، جو تھوڑی سی کہیں سے گنجائش بن جاتی تھی، اس لیے کہ آپ کے ہاں ملٹیپل پلیئرز تھے، آپ کے ہاں جوڈیشری بھی ہوا کرتی تھی، جوڈیشری کا بھی انتقال ہو گیا، سیاست دانوں کا بھی انتقال ہو گیا. وہ کسی نے پچھلے دنوں ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ جی اگر بے نظیر بھٹو اور نواز شریف زندہ ہوتے تو آج کل یہ حالات نہ ہوتے. مطلب یہ کہ بے نظیر بھٹو کا تو انتقال ہو گیا، کروا دیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا، بٹ نواز شریف تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہیں نا. تو جب اچھا میں آپ آپ کے کو بتاؤں سارے تو میں آپ کو کون بتاؤں انٹروین کرے گا؟ نہیں، آئی اگری، یہ کام تو پولیٹیکل پارٹیز اور پارلیمنٹ کا ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ ماجد نظامی بھی ایک رپورٹر ہیں ہمارے، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا. جب عمر چیمہ نے ٹویٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ بلوچستان میں صحافیوں کے ایک وفد نے سدرن کمانڈر جنرل ناصر جھنجھوا سے ملاقات کی تھی اور واضح طور پر بلوچستان میں صحافیوں کے ساتھ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ناروا سلوک پہ بات ہوئی تھی. اس میٹنگ میں آئی ایس آئی جی ایف سی کے اہلکار بھی موجود تھے اور اسلام آباد کے کچھ صحافی قائدین بھی شریک تھے. تقریباً 6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جنرل ناصر جھنجھوا نے یقین دہانی کرائی تھی کہ اب صحافیوں کو اغوا، تنگ یا دھمکایا نہیں جائے گا. اس کے بعد جا کے بلوچستان صحافیوں کی جان بخشی ہوئی تھی. اور انہوں نے ماجد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایف یو جے کی کتاب میں اس کی مکمل تفصیل موجود ہے. میں نے صرف یہ حوالہ دیا تاریخی اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا. بات یہ جی اور تاریخی حوالہ ہے رضا، یہ تاریخی حوالہ ہے، ضروری نہیں ہے. ناصر جنجوا کے زمانے میں کون تھا آرمی چیف؟ آپ یہ دیکھیں نا، اب جو آرمی چیف ہے وہ تو بالکل وہ تو ہارڈننگ دا اسٹیٹ کمیٹی انہوں نے بنوا دی ہے. مطلب یہ کیسی بات کرتے ہیں، کون سنے گا؟ یہ ماجد نظامی صاحب کو بہت چیزیں پتہ ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی اپلائی کرے گا. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ ملیں گے بھی تو وہ ان سے ایشورنسز چاہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں کور نہیں کریں گے، ہمیں آپ کرٹیسائز نہیں کریں گے، یا ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے مخالف جاتی ہے تو وہ نہیں کریں گے. اب بات یہ ہے کہ ان کے مزاج میں جب کوئی چیز آ جائے کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے تو پھر وہ اینٹی اسٹیٹ ہو جائے گی. جب کور نہیں کر سکتے تو کرے گا، اٹھایا جائے گا. زمانہ جی، اور ہے. بات تو صحیح ہے. بات آپ کی زمانہ بھی فرق ہے، چیف صاحب بھی فرق ہے. وہ اس وقت جنرل رحیل شریف تھے اور اب وہ نہیں ہے فرق. ایک پالیسی ہارڈننگ کا اسٹیٹ کمیٹی، میں اس میں بھی ذرا آپ سے بات کروں گا، لیکن ذرا یہ اسی معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو ابھی آپ مجھے یہ تھوڑا سا عائشہ دیکھیں، آپ نے یہ کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کا رول دیکھیں نا. بارہا میرا بھی یہی اس کے اوپر پرسپیکٹو ہے کہ جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور پارلیمنٹ خصوصاً کوئی نہ کوئی اس کے اوپر طریقہ نہیں وضع کرے گی، وہ یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا. انفارچونیٹلی یہ کوئی اور رضا بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو وزیر اعظم جو ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، دیکھیں آ رہی ہے. دیکھیں وزیر اعظم اپنا انٹیریئر منسٹر تو لگا نہیں سکتا، تو وہ کیا کنٹرول کرے گا؟ آپ ہاں کے پولیٹیشنز میں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی ڈیڈ پولیٹیکل پارٹیز کبھی نہیں تھیں جو اب ہوئی ہیں. اس ہاں زمانے اس میں کیا بات ہو سکتی کسی سے؟ جی، لیکن عائشہ دیکھیں بات یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب اس وقت وزیر اعظم تھے، آپ کو یاد ہے، میں چونکہ ابھی طارق فاطمی کا ذکر ہوا، آپ کو ڈان لیکس کا معاملہ سارا آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ وہی طارق فاطمی جو تھے جن کو کہ نکالا گیا پرویز رشید کو، پھر وہ ٹویٹ ریجیکٹ کیا گیا، انہوں نے جی ڈان لیکس ہو گیا. کوئی بڑے ہی اصل نشانہ تو یہ تھا نا کہ نواز گورنمنٹ کو فارغ کرنا ہے. اور آج وہی طارق فاطمی جا کے تو پاکستانی ریاست کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو. تو ادھر بھی کوئی پالیسی کی مجھے یہ لگتا ہے کہ ادھر بھی جو ہے وہ کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے ایک پالیسی میں. تو میں نواز شریف نے نے تو دیکھ کوشش کی، 3 بار کوشش کی، دیکھیں تینوں پرانی بار. باتیں چھوڑ دیں، پرانی ہاں باتیں چھوڑ دیں. اب وہ فوت ہو گئے ہیں نا سیاسی طور ہاں پہ، نہیں اب وہ خاموش ہو گئے، فوت ہی ہونا ہوا نا. تو اس پہ آپ کیا بات کریں گے؟ ان کے پرانا ریکارڈ بڑا اچھا بہترین یہ وہ. اب انہوں نے اپنی بیٹی چیف منسٹر پنجاب لگوا لی ہے، وزیر اعظم بھائی کو لگوا لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہاں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جو تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اور ایسی پارٹی ہے جو کہ آ کر پاور میں
یہ معاملات ٹھیک کر سکتی ہے؟ مجھے تو لگتا کوئی ہے بھی کوئی نہیں، بھی نہیں ہے اس وقت کوئی بھی انفارچونیٹلی. نہیں ہے، کوئی بھی ہاں نہیں ہے. یہی تو ایک دیکھیں سیریس بات پرابلم یہ ہے. ہے کہ ایٹ دا فیس آف اٹ پی ٹی آئی کم از کم ریزسٹ، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سپورٹ بیس ہے وہ کم از کم شور مچا رہی ہے. باقی جو ہے پی ایم ایل این اور پی 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 والے تو جیسے آقا نے فرمایا چپ کر کے بیٹھے ہیں. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن عائشہ میں تھوڑا سا یہ اضافہ ضرور کر دوں کہ آج کی یہ جتنی سپیس عمران خان کے دور میں بھی دی گئی، یہ جس طرح سے ہائیبریڈ نظام آرڈر کیا گیا، آج وہی پھل جو ہے نا وہ مطلب کھا رہے ہیں، پورا ملک کھا رہا ہے کہ جس طرح رضا سے بتا جی. ہائیبریڈ نظام میاں صاحب کی 2013 کی گورنمنٹ سے شروع ہوا تھا، اس کا دوسرا فیز تھا عمران خان کی گورنمنٹ.